لیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک نقش و نگار والی چادر تھی اور حضور چادر لیے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں۔ حضور نے یوں اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کو چادر کے اندر چھپا لیا۔ پھر حسن و حسین تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اپنے چادر کے اندر چھپا لیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی چادر کے اندر چھپا لیا۔ اب ایک چادر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی چادر کے اندر ہیں، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی چادر کے اندر ہیں، حسنین کریمین بھی چادر کے اندر ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی چادر کے اندر ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرما لیا آپ کی ساری اہل بیت کو اللہ پاک فرما دے۔ حضور نے ساری اہل بیت کو ایک چادر میں جمع فرما کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے مالک اگر تو میری اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے تو یہ ساری میری اہل بیت ہے، اس کو پاک فرما دے۔ لیطہرکم تطہیرا۔ اب سوچئے ذرا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ نے قرآن میں پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا، اب مولا حسن بھی پاک ہیں، مولا حسین بھی پاک ہیں، مولا علی بھی پاک ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی پاک ہیں۔ اب صرف پاک جسمانی لحاظ سے نہیں، اللہ نے دلوں کو پاک فرما دیا، اللہ نے جسموں کو پاک فرما دیا، اللہ نے زبان کو پاک فرما دیا، اللہ نے ذہنوں کے خیالات کو پاک فرما دیا، کیونکہ نبی نے چادر میں چھپا کے اہل بیت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی ہے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو انہیں پاک فرما دے۔ اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے پیارے حبیب جب آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کا رب آپ کے گھر والوں کو پاک فرما دے، پھر رب نے ساری اہل بیت کو پاک فرما دیا ہے۔ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، جامعہ ترمذی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، حضور 6 ماہ تک نماز فجر کے لیے جب تشریف لاتے تو بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی 6 ماہ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا، میرے نبی کی یہ سنت رہی، حضور اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، نماز فجر کی صدا لگاتے، اے نبی کے گھر والوں نماز ادا کرو، اور پھر حضور 6 ماہ تک فاطمہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے رب کے قرآن کی اس آیت کو تلاوت فرماتے رہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ شان اہل بیت ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ یار اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، تم کوئی بھی نماز ادا کرو، نماز کے اندر اگر تم اہل بیت کے اوپر درود نہ پڑھو، اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کرتا۔ نماز کے اندر اہل بیت کو سلوٹ نہ کرو، اہل بیت کو سلام نہ کرو، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، حالت نماز کے اندر اگر ان کی ارواح کو سلام نہ بھیجو، اللہ تمہاری نماز قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک بات نہیں، اگر تمہاری اہل بیت سے محبت نہیں،
اگر حسن و حسین سے تمہاری محبت نہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تمہاری محبت نہیں، بڑی روایات گواہ ہیں، احادیث کا انبار لگا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر تعداد کے اندر فرامین موجود ہیں، اگر تمہاری اہل بیت سے محبت نہیں، اللہ تو تمہارے ایمان کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تمہارے ایمان کے اندر نقص ہے اگر تم نے حضور کی اہل بیت کے ساتھ مودت نہ کی، حضور کی اہل بیت کے ساتھ اگر محبت نہ کی تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ محبت کی دعوت رب کے قرآن کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضور یہ بار بار فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اے اللہ میں جن سے محبت کرتا ہوں، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے رب تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما، اور جو میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، اور جو میرے حسن و حسین سے بغض رکھے اے میرے مالک تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اب معیار محبت کیا ہے؟ حضور کی اہل بیت ہے۔ معیار ایمان جو ہے یہ حضور کی اہل بیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو چوما کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو بوسے دیا کرتے تھے، اور حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے، الحسن والحسین ریحانتی من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دو میرے جنتی پھول ہیں، جب میں حسن اور حسین کو چومتا ہوں مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں، میں عشاء کی نماز کے بعد حضور سے ملاقات کے لیے گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ دستک دی، اب حضور باہر تشریف لائے تو حضور نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی اوڑھی تھی، اب میں حضور سے بات کر رہا تھا، کبھی دائیں سے تھوڑی سی کملی چادر ہلتی جنبش آتی، پھر میں بائیں طرف غور کرتا تو یہاں سے تھوڑا سا کپڑا ہلتا، میں دونوں طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لیا، میں نے نبی پاک سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ یہ کیا چیز جنبش کر رہی ہے، کیا ہل رہا ہے؟ تو فرمایا یوں حضور نے چادر کھولی، ایک بغل کے اندر حسن تھے، دوسری کے اندر حسین تھے، حضور دونوں سے پیار فرما رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، جو ان سے محبت کرے گا میرا رب بھی ان سے محبت کرے گا۔ حسن و حسین کی محبت میرے آقا کی محبت ہے، اور حضور کی محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر تم حضور کی قربت چاہتے ہو، اگر تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چاہتے ہو، اگر تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہیں محبت اہل بیت کو دل میں بسانا ہوگا، محبت اہل بیت کے چرچے کرنے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، حضور کے اہل بیت کی محبت کا اعلان کرنا ہوگا۔ ایک وقت وہ آیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی علاقوں کو فتح کر لیا، اور سب سے آخر کے اندر کیسر و کسرا والے بچے، نجران کے عیسائی بچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، وہاں سے 70 عیسائی ایک جگہ جمع ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے آ گئے، حضور سے مناظرے کے لیے آئے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے مناظرہ کریں گے، علمی گفتگو ہوگی۔ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، کچھ علماء نے یہ تفسیریں کی ہیں کہ وہ حضور کا سامنا نہ کر سکے، جب خبر پہنچی
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا مقام، کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ سارے کے سارے عیسائی پیچھے چلے گئے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے جب علمی بات آگے بڑھ جائے، جب علم جواب دے جائے، جب دلیلیں ختم ہو جائیں تو پھر مجادلے سے، مناظرے سے آگے مباہلہ آتا ہے۔ مباہلہ یہ ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے، یا اللہ جو سچا ہے اسے سچا کر دے، اب جو جھوٹا ہے اسے تو ہی جھوٹا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل تعالو، تم سارے آ جاؤ، ندعو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو ساتھ لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو ساتھ لے آئیں گے، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے آپ کو ساتھ لے آؤ، اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی، فلجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت کر دے گا، اللہ پھر جھوٹوں کو جھوٹا کر دے گا۔ جب یہ دعوت دی گئی، جب یہ کہا گیا، جب یہ اعلان کیا گیا، نجران کے عیسائی سامنے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا، حضرت امام حسین چھوٹے سے حضور نے گود میں اٹھایا، آج بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لیا، عورتوں کے سیغے کے اندر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا، اور یہ کیسا قبیلہ، کیسا گھرانہ، کیسی اہل بیت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، حضور کے بازو کے اندر حضرت امام حسن ہیں، حضور کی گود کے اندر امام حسین ہیں، نبی کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور بیٹی کے پیچھے مولا علی آ رہے ہیں۔ یہ 5 نفوس قدسیہ، یہ 5 اہل بیت، یہ 5 حضور کے گھر والے، یہ 5 افراد اب یہ جمع ہوئے ہیں۔ سامنے نجران کے عیسائی تھے، انہوں نے جب آتے ہوئے دیکھا حضرت امام حسن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، امام حسین گود کے اندر تھے، نور نکل رہا تھا، اور جب ان کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کے اوپر پڑی، بددعا کے چہرے کو دیکھا، پیچھے با حیا با پردہ خاتون فاطمہ الزہرا کو دیکھا، پیچھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا، اب سارے عیسائی جمع ہو گئے۔ اب ایک اعلان کیا، سب نے کہا پیچھے چلے جاؤ، اگر اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہو، اگر دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ اگر حضور نے دعا فرما دی، ان بچوں نے ہاتھ اٹھا لیے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آمین کہہ دیا، مولا علی نے ہاتھ اٹھا دیے، تم تو کیا، اللہ تمہاری ساری نسلوں کو ختم کر دے گا۔ اہل بیت کی دعا کے صدقے، اہل بیت کی آمین کے صدقے سارے کے سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے۔ نجران کے سارے عیسائی بغیر مباہلہ کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے، بد دعا سے بچنے کے لیے سارے واپس چلے گئے۔ اللہ نے حضور کی اہل بیت کو یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر نجران کے عیسائی سامنے آ جاتے، حضور کا سامنا کر لیتے، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا لیتے، اب ان کے لیے کوئی جملہ بول دیتے، سارے کے سارے عیسائی ختم ہو جاتے۔ انہوں نے کہا ہم تو کیا، اگر یہ ساری اہل بیت، یہ سارا گھرانہ کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔
اسے حضور کی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض وصال کے اندر مبتلا ہیں۔ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو پاس بلایا، یوں کان میں ایک بات کہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لب سیدہ فاطمہ کے کان کے ساتھ لگائے اور ایک بات، ایک جملہ کہا۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے رونا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے بعد اب حضور نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا۔ فاطمہ الزہرا کو قریب کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کان مبارک میں ایک اور بات کہی۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہو گئیں، مسکرانے لگیں۔ ایک وقت کے بعد حضور کے وصال کے بعد ہم عائشہ صدیقہ نے سیدہ فاطمہ سے پوچھ لیا، میں رشتے میں آپ کی ماں لگتی ہوں، بات پوچھنے والی نہیں، کوئی حضور نے راز کے اندر بتائی تھی، لیکن مجھے بتا دیجئے وہ بات کیا تھی کہ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے حضور نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو منظر یاد آیا، پھر آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے والد گرامی نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ جس مرض کے اندر میں مبتلا ہوں میرا وصال ہو جائے گا، میں اسی مرض کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا، مجھے اللہ کا قاصد بلانے کے لیے آئے گا اور میں اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ دوں گا، لیکن اے میری بیٹی فاطمہ تم پریشان نہ ہونا، میری ساری اہل بیت میں سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ حضور کے وصال کے بعد 6 مہینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضور کی بیٹی حسنین کریمین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی دنیا سے چلی گئیں۔ ابھی عمر کتنی تھی؟ بعض روایات میں صرف 22 سال، بعض سیرت کی کتابوں میں 25 سال۔ 22 سال کی عمر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی گئیں۔ اب حسنین کریمین اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی۔ حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرداری عطا فرمائی ہے اور سرداری بھی جنتی جوانوں کی عطا فرمائی ہے۔ تمہیں ایک گھر کی سرداری مل جائے، ایک محلے کی، ایک ٹاؤن کی سرداری مل جائے، تم فخر کرتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے یہ اعلان ایک بار نہیں، صحابہ اکرام نے کئی بار سنا ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ اللہ نے حسن و حسین کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تبضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادی کا ارادہ فرما لیا۔ اب یہ بات حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی سے فرما دیا اے علی، نبی کی بیٹی اگر تیرے گھر میں ہے اور کوئی دوسری بیٹی کسی اور کی بیٹی تیرے گھر میں نہیں آ سکتی، تیرے نکاح کے اندر اگر جنتی عورتوں کی سردار ہے اور کسی کی بیٹی خاتون جنت کے گھر میں نہیں آ سکتی، علی تو کسی اور بیوی سے شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کو منع فرما دیا اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر میری بیٹی فاطمہ کو کسی نے راضی کیا
میری بیٹی فاطمہ کو کسی نے خوش کیا، اس نے مجھے راضی کیا، اس نے مجھے خوش کیا۔ اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے بھی رنجیدہ کیا، مجھے بھی پریشان کیا۔ دیکھو فاطمہ کی محبت میرے نبی کی محبت ہے، اور میرے نبی کی محبت خدا کی محبت ہے۔ اس سے آگے اہل بیت کی اور کیا شان ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے بارہا مرتبہ حسن و حسین کے بارے میں جنتی ہونے کا، جنت کی سرداری کا اعلان فرمایا؟ بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے کئی مرتبہ یہ اعلان فرمایا۔ اہل بیت کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے اہل بیت میں سے، سارے گھرانے میں سے ان لوگوں کو چادر کے نیچے جمع فرما کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ بس یہی میری اہل بیت ہے۔ اے میرے رب، یہ میرے گھر والے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے، اے میرے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ آج کے پرفتن دور کے اندر آج اگر اس بات کا بار بار تکرار کیا جائے، آج اگر اس بات کو بار بار دہرایا جائے کہ حسین کی اور یزید کی جو جنگ تھی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، آج اگر حسین کے برابر کسی اور کو لایا جائے، آج اگر حسین کے برابر یزید کو کیا جائے، آج اگر طریق کے حوالوں کے ساتھ امام حسین کی برابری کی جائے، آج آپ برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر رب کے قرآن کے اندر ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ حضور کی اہل بیت کو آقا علیہ السلام نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، حضور کی اہل بیت کے برابر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صحابہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، حضور نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر رات کو ٹھہرے، رات کا کچھ وقت بیت گیا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے۔ رات کو دونوں شہزادوں میں سے کسی نے پانی مانگا، آقا علیہ السلام جلدی سے اٹھے، حالانکہ گھر کے اندر بچوں کی ماں سیدہ فاطمہ موجود تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے بیٹے کے پانی مانگتے ہی ماں سے پہلے پانی دینے کے لیے جلدی کی۔ حضرت علی کے اٹھنے سے پہلے آقا علیہ السلام مشکیزے کے پاس گئے، جلدی سے پیالہ پانی کا بھرا۔ اب حضور پیالہ لے کے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن نے پانی مانگا تھا، حضور پانی لے کے گئے تو امام حسین آگے بڑھ گئے کہ نانا جان مجھے پیالہ اور یہ پانی کا برتن مجھے دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے جلدی سے وہ پیالہ حضرت حسن کو دے دیا۔ حضرت امام حسن نے پانی نوش فرمایا۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں ابا جان آپ حضرت حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ حسین نے بھی پانی مانگا تھا اور حسین چھوٹے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں، حسن نے پانی پہلے مانگا تھا، میں نے حسن کو پانی پلا دیا۔ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، اے فاطمہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، اور یہ جو علی آرام فرما رہے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اہل بیت کی محبت کا بار بار اعلان فرمائیں، بار بار حضور یہ اعلان فرمائیں کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ اور آج ہمارا بھی یہ اعلان ہے، آج ہمارا یہ ایمان ہے، ہماری محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، ہماری محبت امام حسن امام حسین کے ساتھ ہے، ہماری محبت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، ہماری محبت مولا علی کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ حضور محبت فرماتے ہیں۔ اہل ایمان کا اعلان یہ ہے وہ بھی حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت فرمائے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا
المرء मा मन अहब्बा, ये बुखारी की रिवायत है। हर शख्स उसके साथ होगा जो जिसकी मोहब्बत के अंदर मरेगा, जो जिसकी मोहब्बत के अंदर जिसको मौत आएगी वो क़यामत के दिन भी उसके साथ होगा। और हम तो बार बार ये कहते हैं, हम तो बार बार ये ऐलान करते हैं, हम तो बार बार ये वजाहत करते हैं कि हमारी बात, हमारा तरीका, हमारा वतीरा ये है कि हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं और क़यामत तक अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अहले बैत के अंदर ही उठाए। जीना हमारा अहले बैत की मोहब्बत के अंदर है, मरना हमारा अहले बैत की मोहब्बत के अंदर है। अगर बंदे के ईमान के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो बंदा समझे कि बंदे का ईमान अधूरा है, बंदे का ईमान ही कामिल नहीं है। यह आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर की ये शान है। अगले जुमे 10 मुहर्रम इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम की तारीख होगी और आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, जब हुजूर मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था 10 मुहर्रम उल हराम का, तो हुजूर ने रोज़ा रखने की वजह पूछी। लोगों ने बताया कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात अता फरमाई थी और फ़िरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया था, तो हम इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हुए रोज़ा रखते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत अगर एक दिन है तो हम भी 2 दिन रोज़ा रखने का ऐलान करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि 9 और 10 का रोज़ा रखना चाहिए या फिर 10 और 11 का रोज़ा रखना चाहिए। तो कोशिश करें, नफली रोज़ा है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, तबलीग अता फरमाई थी कि 9 और 10 का रोज़ा रखना चाहिए। इसका अशूरा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बाद में हुई है 10 मुहर्रम उल हराम को। रोज़े का ऐलान हुजूर ने पहले अता फरमाया है। ये रोज़ा रखना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो कोशिश करें 9 और 10 का रोज़ा रखें या फिर 10 और 11 का रखें। अगर कोई 2 नहीं रख सकता तो कम से कम 1 ज़रूर रखे, 1 रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। सिर्फ 10 मुहर्रम उल हराम को पानी बांटना, सबील लगाना, चावल पका के खिला देना, ये इमाम हुसैन का हक़ इस तरीके से अदा नहीं होता। इमाम हुसैन का हक़ अदा करने के लिए हमें हुसैनी किरदार पे आना होगा, हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत पे आना होगा, हज़रत इमाम हुसैन की सीरत पे आना होगा। हम सिर्फ इख्तसार पे आ गए हैं, सस्ता और जो आसान काम है हम वो करके अपनी मोहब्बत का ऐलान कर लेते हैं कि हमने पानी बना लिया, सबील लगा दी, चावल बांट दिए तो हमारी अहले बैत से मोहब्बत हो गई है। अहले बैत ने पानी बंद था तो फिर भी दीन का आलम बुलंद कर दिया, खाना बंद था फिर भी दीन के परचम को ऊंचा किया है। इमाम हुसैन के लिए हर चीज़ बंद थी। मैदान करबला के अंदर कोई खाने की चीज़ मुयस्सर नहीं थी, लेकिन इमाम हुसैन ने आका अलैहिस्सलाम के दीन का हक अदा कर दिया है। कोशिश करें सिर्फ 10 दिन के लिए हुसैनी न बने, पूरे साल का अज़म, इरादा और नीयत बना लें कि हमने हुसैनी किरदार अदा करना है, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलना है। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने की और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।